عالم اسلام کی پہلی اور پاکستان کی واحد خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے آج 18 برس بیت گئے۔ بی بی شہید کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر عام تعطیل کا اعلان۔ برسی کے موقع پر اراکین سندھ اسمبلی کا خراج عقیدت۔ ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی۔ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم خاتون بینظیر بھٹو شہید کی آج 18ویں برسی۔ عالم اسلام کی پہلی اور پاکستان کی واحد خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے آج 18 برس بیت گئے۔ بی بی شہید کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر عام تعطیل کا اعلان۔ برسی کے موقع پر اراکین سندھ اسمبلی کا خراج عقیدت۔ ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی۔ عالم اسلام کی پہلی اور پاکستان کی واحد خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے آج 18 برس بیت گئے۔ بی بی شہید کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر عام تعطیل کا اعلان۔ برسی کے موقع پر اراکین سندھ اسمبلی کا خراج عقیدت۔ ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی۔ میرا پاکستان ہے میرا، جہاں دل چاہے گا میں جاؤں گا۔ مجھے پاکستان میں گھومنے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے۔ ہماری حکومت نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا جیل میں قید قیادت سے ملنے کے لیے۔ اب یہ نابانی پی ٹی آئی سے ملنے دے رہے ہیں اور نابا کی قیادت سے۔ حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل۔ اپنی زمین اپنا گھر کے لیے 155 ارب روپے تقسیم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ جرائم کی شرح میں بھی نمایاں کمی ہوئی۔ کچے میں بڑے آپریشن کے لیے تمام وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم آل بن علی تقریب کے مہمان خصوصی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے بھی نوازا۔ It is a matter of immense pleasure for me to review the commissioning grade of 124 midshipman and 32nd Short Service Commission course at my alma mater, the Pakistan Naval Academy. I am especially thankful to Chief of the Naval Staff for offering me this distinctive honor. پاکستان نیول اکیڈمی میں مڈ شپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم آل بن علی نے خطاب میں کہا کہ پاکستان نیول اکیڈمی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے۔ بحرین پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ کیڈٹس کے لیے امکانات کی ایک دنیا ہے۔ دفاع وطن کے لیے کیڈٹس بہترین صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ پاک بحریہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مدعو کیا۔ صدر یو اے ای شیخ زائد بن نہیان کا تاریخی دورہ پاکستان۔ صدر شیخ زائد بن نہیان کے طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود میں آمد پر پاک فضائیہ نے شاندار سلامی پیش کی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کی فارمیشن نے مہمان صدر کے طیارے کو حفاظتی حصار میں لے لیا اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مہمان صدر کو سلامی پیش کی۔ نور خان ایئر بیس پر صدر شیخ نہیان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مہمان صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر فیلڈ مارشل کے سیلوٹ کے جواب میں مہمان صدر کا جوابی سیلوٹ۔
پاکستان کا یمن میں امن و استحکام کی سعودی و اماراتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ یمن میں موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یمن کے استحکام سے متعلق متحدہ عرب امارات کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ فریقین متفقہ طور پر مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل نکالیں۔ سفارتی کوششیں ملک میں دیر پا امن کے قیام کا سبب بنیں گی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے سمیت عالمی سطح پر بھی سنگین چیلنج بن گئیں۔ افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی میں افغان دہشت گرد دنیا بھر کے امن و امان کے لیے خطرہ بن گئے۔ جرمن وزارت داخلہ کے مطابق سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے باعث دیگر افغانیوں کو بھی تیزی سے ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 2024 اور 2025 میں جرمنی افغان مجرمان کو شرپسند کارروائیوں پر ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کا بھارت میں عیسائیوں کے لیے محفوظ وطن ٹرمپ لینڈ کا مطالبہ۔ شمال مشرقی بھارت میں ایک محفوظ عیسائی وطن ٹرمپ لینڈ کا نقشہ جاری کر دیا گیا۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کے مطابق یہ مجوزہ خطہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیٹ ٹرمپ کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپت ونت سنگھ پنو نے امریکی صدر سے اس معاملے میں براہ راست مداخلت کی اپیل کر دی اور کہا کہ جب دنیا کرسمس منا رہی تھی اس وقت بھارت میں عیسائی برادری کو منظم تشدد، حملوں اور جبر کا سامنا تھا۔ اور بھی دنیا میں سخنور